السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام محترم بزرگوں، میرے ایمانی بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے بس 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر نکاح کی کارروائی جو ہے وہ انجام دی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت انعامات اور احسانات کیے ہیں، اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ہر وقت بارش کے قطرات سے زیادہ تیزی کے ساتھ اللہ کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، اتنے انعامات ہیں پروردگار کے۔ ایک نعمت یہ آنکھ کی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ صبح سے لے کر اس وقت تک آپ نے صرف آج کے دن میں کیا کیا دیکھا ہے تو کیا کوئی حساب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس طرح کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت اللہ نے ہمیں یہ عطا کی کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہی کامیاب ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے، بہت زیادہ خوش تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ آج میرا غلام بلال بہت خوش ہے، تو آپ نے دریافت کیا کہ بلال کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر پہلے میرے ذہن میں، میرے دماغ میں ایک بات آئی، وہ یہ کہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس نے ہدایت اور ایمان کی توفیق کو اپنے پاس رکھا ہے، کہ جس کو وہ چاہتا ہے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ اور یہ ہدایت اور ایمان کی دولت اللہ نے کسی بندے کے حوالے نہیں کی کہ فلانا جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے نہ دے، کہا یہ اللہ نے کسی کے حوالے نہیں کی۔ اور پھر کہا کہ اگر آپ کے حوالے بھی کیا ہوتا تو پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کو ایمان کی دولت دیتے، پھر اپنے محلے والوں کو، پھر اور جو آس پاس والے ہیں۔ میں کہاں حبشہ کا رہنے والا بلال، میرا نمبر پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا،
تو اللہ کے اس کرم پر میں اس وقت جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ اس نے یہ ہدایت اور ایمان کی توفیق اپنے پاس رکھی ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو ایک بڑی نعمت یہ ہے۔ دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عطا کیا۔ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں اس نبی کی امت میں بھیج دیا جائے، تو ہم نے کوئی درخواست نہیں دی، اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عطا کیا۔ اور پھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ سکھایا، ایک تہذیب اور تمدن ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پوری کی پوری محفوظ ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک شعبہ، ایک ایک گوشہ وہ محفوظ ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بھی نقل کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے۔ ایک ایک بات آپ کی نقل کی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اور جب آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے تو آپ کی ساری زندگی محفوظ ہے۔ کون سا کام آپ نے کس طریقے سے کیا ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ محفوظ ہے۔ اور سلام ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کہ انہوں نے محنتیں کر کے، کوششیں کر کے اور ایک ایک بات کو محفوظ کیا، اور پھر آگے اپنے سے بعد والوں کو پہنچایا، انہوں نے اپنے سے بعد والوں کو پہنچایا۔ اسی طرح آج ہم تک جو ہے یہ بات پہنچی ہے۔ یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق پھر ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت ہمارے سامنے نکاح کا معاملہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی عیسائی کو لائیں اور اس سے پوچھیں بتائیے آپ کے مذہب میں نکاح کا کیا طریقہ ہے، آپ کے نبی کا کیا طریقہ ہے نکاح کا، کوئی آپ ہمیں نمونہ پیش کیجئے بتائیے، تو ان کے یہاں کوئی نمونہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا ہی نہیں۔ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کے نبی نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی ہے، اس کا کوئی نمونہ اور آئیڈیل ہمیں بتائیے، تو وہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجا تھا، ایک مخصوص وقت کے لیے بھیجا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا، اور قیامت تک کے لیے اب آپ کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہے۔ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد، کہ میں خاتم النبیین ہوں، اب میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا، اور آپ کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ کس طرح آپ نے نکاح کیا یہ بھی جو ہے وہ سارا پورا کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ نکاح کے وقت میں کیا کیا کام ہونے چاہیے یہ بھی موجود ہے۔ تو جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت میں کرتے تھے ان میں سے ایک نکاح کا خطبہ بھی ہے۔ خطبہ کا مطلب ہے تقریر۔ آپ نکاح کے موقع پر ایک تقریر کرتے تھے، اور اس تقریر میں قرآن پاک کی وہ آیات پڑھتے تھے جن آیات میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کیوں یہ آیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ اس لیے کہ اب نکاح کا معاملہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں دو خاندانوں کو جوڑا جا رہا ہے، دو گھروں کو جوڑا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے دو جسموں کو جوڑا جا رہا ہے۔ نکاح کے بندھن میں باندھ کے گویا دیکھنے میں وہ دو جسم ہے، لیکن ہے گویا ایک جسم کے مانند ان کو بنایا جا رہا ہے۔ اب جس لڑکے کا نکاح ہے اس پر بیوی کے کچھ حقوق عائد ہوں گے، جس لڑکی کا نکاح ہے اس کے ذمے شوہر کے کچھ حقوق ہیں۔
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، جس طریقے سے کہ تمہارے حقوق ہیں ان کے ذمے، ان کے لیے بھی حقوق ہیں وہ تمہارے ذمے ہیں، جس طرح تمہارے ان کے ذمے ہیں ان کے حقوق تمہارے ذمے ہیں۔ اور جب یہ حقوق ادا کیے جاتے ہیں تو دنیا کے اندر ہی یہ زندگی جنت کی زندگی بن جاتی ہے، اور جہاں حقوق ادا نہ کیے جائیں تو پھر وہاں پر یہ زندگی جہنم والی زندگی بن جاتی ہے، پھر گھروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، پھر گھر ویران ہو جاتے ہیں، رشتے باقی نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پرہیزگاری کی تاکید کرتے تھے، کیونکہ ان حقوق کو وہی آدمی ادا کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہی ان حقوق کو ادا کرے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر زندگی کا حساب کتاب دینے کا اس کو یقین ہی نہیں ہے، تو وہ پھر اپنی منمانی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا ہے شریعت کیا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے اسلام کیا ہے، وہ تو جو اس کے من میں آتا ہے وہی وہ کرتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں خوف ہوگا، ڈر ہوگا، وہ پہلے دیکھے گا کہ شریعت میری یہاں پر کیا رہنمائی کرتی ہے اور مجھے کس طریقے سے اس کام کو انجام دینا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ انجام دیتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، عائد کیے ہیں، اور پھر اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ وضاحت بھی کرتے تھے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، لہذا شوہر کی ذمہ داری ہے وہ اس کے مزاج کی رعایت کرے۔ یہ غصہ دلائے گی، زبان کی تیز ہوتی ہے، بولتی ہے بہت زیادہ، تمہیں غصہ آئے گا، لیکن اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، تمہیں برداشت کرنا ہے، تمہیں فوری طور پر اس غصے پر عمل کرتے ہوئے آگے جو ہے کوئی اور قدم اٹھانا نہیں ہے، کیونکہ اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا، اس کے مزاج میں اللہ نے ٹیڑھا پن رکھا ہے، تمہیں اس کی رعایت کرنی ہے، اور تمہیں بہت ساری باتیں اس کی سننی ہے اور برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ تعلیم دی، اور ساتھ میں یہ بھی تعلیم دی کہ کم سے کم اتنا تو تمہیں سوچنا ہے کہ یہ تمہاری خاطر اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، وہ گھر جس میں اس کی زندگی کی 22 بہاریں گزری ہیں، ان کو سب چیزوں کو چھوڑ کر تمہاری خاطر آ کر تمہارے گھر میں رہ رہی ہے، تو تمہیں اس کی رعایت کرنی ہے۔ اب تمہیں اس کو باپ کی شفقت بھی دینی ہوگی، ماں کی محبت بھی دینی ہوگی، اور بھائی کی عزت بھی دینی ہوگی۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا گھر یہ ایک عمدہ نمونہ بن جائے گا۔ یہ تعلیم دی گئی۔ اسی کے ساتھ شوہر کے کتنے حقوق ہیں عورت پر، اس کو بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کا احترام کرے۔ کتنا احترام اس کو کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ صرف کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا۔ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کی اجازت ہوتی، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے تعظیماً، لیکن چونکہ میری شریعت میں سجدہ صرف کس کو؟ اللہ کو ہے، اس لیے اب میں یہ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ اس سے بتایا گیا کہ عورت کو اپنے شوہر کا کتنا خیال رکھنا ہے، اور یہ بھی تعلیم دی گئی کہ شوہر اپنی طرف سے یہ کوشش کرے کہ میری طرف سے میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور بیوی یہ کوشش کرے کہ میری طرف سے میرے شوہر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تبھی ہوگا جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ شوہر اگر باہر سے آ رہا ہے تو جو باہر کی ٹینشنیں ہیں ان سب کو ادھر ہی چھوڑ کر آئے، گھر میں آئے تو ہنستا ہوا آئے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف لاتے تھے، جب گھر میں آتے مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ کو بہت پریشان کیا تھا،
اب جب آپ گھر میں آئے ہیں تو اسی ٹینشن میں گھر میں آ گئے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں آئے. تو امہات المؤمنین میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ویسے گھر میں نہیں آئے جیسے پہلے آتے تھے. آپ نے فرمایا وہ غلطی ہوگی، سوری. پھر باہر تشریف لے گئے اور پھر ہنستے ہوئے آئے. تو معلوم ہوا کہ شوہر جب گھر آئے تو 440 ہو کر نہ آئے، بلکہ وہ خوشی خوشی گھر میں آئے. اگر ٹینشن بھی ہو، کچھ ہو، ان سب کو باہر چھوڑ کر آئے. اب بیوی کی ذمہ داری، جب شوہر آ گیا تو مسکرا کر اس کا استقبال کرے اور پھر پانی لا کر پیش کرے، اس کو بٹھائے پانی پیش کرے، اور گھر میں کوئی چیز ہو وہ پیش کرے. اسی طرح بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ بھی باپ جو ہے محبت کا معاملہ کرے. جب گھر میں آئے بچوں کو بلائے اور سب کو جو ہے وہ خوشی اور پیار کرے، محبت کے ساتھ ان سے پیش آئے. ایسا نہ ہو کہ گھر میں جب آئے باپ تو بچے چھپ جائیں کہ اب معلوم نہیں کیا ہوگا، کسی کو تھپڑ لگے گا، کسی کو ڈانٹ ہوگی، کسی کو کیا ہوگا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے بعض گھروں میں، بچے چھپ جاتے ہیں، جب تک باہر رہتا ہے خوش رہتے ہیں، گھر میں آ گیا تو پریشان. یہی دعا کرتے رہتے باہر ہی رہے تو اچھا ہے. تو ایسا ہمیں نہیں بننا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں آپ کی بیٹی کھڑی ہو جاتی ہیں اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں، پھر اپنی جگہ بٹھاتی ہیں. اور جب بیٹی آپ کے یہاں آتی ہے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی جگہ پر بیٹی کو بٹھاتے ہیں. عربوں کے یہاں آج بھی یہ طریقہ ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن عربوں کے یہاں آج بھی یہ طریقہ ہے. بلکہ وہاں تو دو آدمی جب ملتے ہیں، دوست ملتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے بچوں کی پرورش کرنی، ان کو پیار کرنا ہے، یہ سکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو، جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو. باہر آدمی بڑے اخلاق سے پیش آتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وہ اچھا نہیں جو باہر اچھا ہو، بلکہ وہ اچھا ہے جو گھر میں اچھا ہو. اور جو گھر میں اچھا ہوگا پھر وہ باہر بھی یقیناً کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. اس لیے ہمیں گھر میں اچھا بن کے رہنا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ گھروں میں پیار اور محبت کا ماحول پیدا ہوگا. آج ہمارے گھروں میں ایسا ہے، بھائی کی بھائی کے ساتھ نہیں بنتی ہے، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی ہے، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ نہیں بنتی ہے. عموماً گھروں میں یہی، اللہ ماشاءاللہ کچھ گھرانے جو ہیں اس سے استثناء بھی ہے، مستثنیٰ ہیں، لیکن عام طور سے گھروں کے حالات یہ ہیں، ایسے ہیں. تو اس لیے یہ نکاح کا موقع ہے. ایسے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ اس طرح ہمیں گھروں کے اندر جینا ہے اور رہنا ہے. بیویوں کے ساتھ میں بتا رہا تھا کیسے برتاؤ کرتے تھے. بخاری شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ امہات المؤمنین میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اب سواری سے نیچے اتری ہیں، کہیں پڑاؤ ڈالا ہے، ان کو سواری پہ سوار ہونا، اونٹ پہ سوار ہونا ہے. اونٹ ذرا اونچا تھا اور یہ چھوٹے قد کی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا یہ گھٹنا ایسے رکھا اور کہا صفیہ میرے گھٹنے پر پاؤں رکھ کے سوار ہو جاؤ. یہ برتاؤ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور تحمل کتنا ہے، برداشت کتنا ہے. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آپ عصر کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے. تو ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی چیز پکائی تھی، اچھی چیز. تو انہوں نے خادم کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بھیج دیا کہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے یہ پیش کر دو. اب جیسے خادم لے کر وہاں آیا تو وہ ایک پیالہ تھا، پیالے میں حلوہ جیسی کوئی چیز تھی. تو
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی وہ پیالہ دیکھا خادم کے ہاتھ میں اور خادم نے بتایا کہ یہ حضرت زینب نے بھیجا ہے تو ان کو غیرت آ گئی کہ اگر کھلانا تھا اپنے گھر میں کھلاتے، میرے گھر میں کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ ازواج مطہرات میں سے ہر ایک یہ چاہتی ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ مجھ سے ہو۔ تو اب کہا اس نے یہاں میرے حجرے میں کیوں بھیجا ہے؟ تو غصہ آ گیا، ایسے ہاتھ مارا، پیالہ نیچے گرا دیا۔ جب پیالہ نیچے گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جو حلوہ وغیرہ کوئی چیز تھی وہ بھی نیچے گر گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو معلوم نہیں کیا کر دیتا، لیکن آپ کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا۔ آپ نے اس پیالے کو اٹھایا، سائیڈ پہ رکھا، پھر وہ جو کھانے کی چیز تھی اس کو بھی اٹھایا اور اس کو سنبھالا، اور اس کے بعد اس خادم سے کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اس لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے دوسرا جو پیالہ تھا بالکل صحیح سالم، وہ خادم کو واپس دے کر بھیجا، کہا یہ واپس لے کر ان کو دے دو، اور وہ جو ٹوٹا ہوا تھا اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے جوڑا۔ جوڑنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اب یہ تم یہاں رکھ لو، اس کو یہاں رکھ لو۔ ہمارے جیسا ہوتا تو معلوم نہیں کیا سے کیا کر دیتا۔ اتنا برداشت کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ہمیں بھی برداشت کی جو ہے وہ قوت پیدا کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر بس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آیت کریمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک جان سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے پیدا کیا ہے اللہ نے اس کی بیوی کو بھی، یعنی اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو اسی سے کہا بیوی کو پیدا کیا، پھر یہ 2 ہو گئے، ایک مرد اور ایک عورت۔ پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے پھر زمین میں بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو دنیا میں اربوں خربوں انسان اس وقت موجود ہیں، یہ سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ پھر اسی آیت میں دوبارہ حکم ہے اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کسی سے غلطی ہو جاتی کہتا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، اسی طرح کسی کو کوئی ضرورت ہے کہتا اللہ کے واسطے فلانی چیز مجھے دے دو، تو اللہ کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس اللہ سے ڈرو جس کا نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ پھر ہے والارحام، اور رشتہ داریوں سے ڈرو۔ رشتہ داری سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑ کے رکھو، رشتوں کو توڑنا نہیں۔ اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ گئی، ایسے اس نے پکڑ لیا پائے کو، اور پھر اللہ سے یہ کہا کہ اللہ آپ نے مجھے بنا تو دیا ہے لیکن لوگ اس کا خیال نہیں کریں گے، مجھے توڑیں گے، رشتے ناتوں کو جوڑیں گے نہیں بلکہ توڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کیا تو اس پر خوش ہے، راضی ہے؟ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا اس کو میں اپنی رحمت سے دور کر دوں گا۔ رشتہ داری نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ گویا اللہ کی طرف سے قانون بن گیا ہے، جو رشتوں کو جوڑ کے رکھے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جو رشتوں کو توڑے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا۔ اس لیے
چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑنا نہیں چاہیے، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، انسان کے اندر برداشت کا مادہ ہو، دوسرے کی بات کو برداشت کرنا چاہیے، اور ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جانا، روٹھ جانا اور پھر آنا جانا بند کر دینا، بات چیت بند کر دینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ احسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اور سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک موقع پر، جس وقت کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ ناراض کیوں ہوئے؟ جب منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تو مسلمانوں میں سے 3 مسلمانوں نے بھی اس میں حصہ لے لیا۔ ان میں سے ایک حضرت مصطح تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پورا خرچہ اٹھاتے تھے، سارا خرچہ اٹھاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی منافقوں کی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ جب اللہ کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی بیان کر دی گئی کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، تو اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مصطح کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، کہ تم میں سے جو فضیلت رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ فلانے مہاجر اور مسکین اور محتاج کو نہیں دیں گے، انہیں چاہیے وہ ان کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ یعنی تم یہاں کسی کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں وہاں معاف کرے گا، تو کیا تم پسند نہیں کرتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، فوراً کہا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ اس کے بعد حضرت مصطح کو معاف کر دیا، اور پہلے جتنا خرچہ دیتے تھے اب اس سے ڈبل دینا شروع کر دیا، ڈبل خرچہ اب اس کو دینے لگے۔ تو یہی ہم میں سے ہر آدمی کی صفت ہونی چاہیے، حالت ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی برا کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔ احسن من اساء الیک، اس کے ساتھ اچھا کرو جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے۔ اگر ہر آدمی اس پر عمل کرے گا پھر کبھی رشتے ٹوٹیں گے؟ نہیں ٹوٹیں گے، رشتے جڑ کے رہیں گے۔ اسی لیے کہا والارحام، رشتوں کو توڑنے سے بچو، رشتے توڑنا نہیں، جوڑ کے رکھنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، نگراں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری کوئی حالت اللہ سے پوشیدہ نہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر وقت ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے، چاہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بلکہ اپنے گھر میں لکھ کے لگا دینا چاہیے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لکھ کے لگا دیں گے تو جب بھی نظر پڑے گی تو یاد آئے گا، پھر گناہوں سے آدمی بچ جاتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ گھر میں لکھ کر لگا دینا چاہیے۔ بس اسی پر ہم بس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ اب آگے آ جائیں نکاح والے وہ وکیل اور گواہ۔ گواہ کون کون ہیں؟ لڑکی کی طرف سے فاروق احمد اور عبدالحمید۔ لڑکی کی طرف سے، ہاں انہی کی ضرورت ہے اس وقت۔ جی فاروق احمد آپ ہیں؟ اچھا آپ ہیں، اور آپ وکیل ہیں؟ فیاض احمد وکیل، فاروق احمد ایک گواہ، دوسرے گواہ آپ ہیں عبدالحمید صاحب۔ ماشاءاللہ، آپ نے بیٹی سے اجازت لے لی؟ جی ماشاءاللہ، تو خوشی سے اجازت دے دی، لڑکے کا نام تعارف کرا دیا تھا اور مہر بھی بتا دیا تھا؟ مہر نہیں بتایا، چلو یہ بتا دینا ان کو مہر بھی۔ اگر مہر کا تذکرہ نہ بھی ہو نکاح کے وقت میں تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اگر مہر کا تذکرہ نہیں آیا نکاح میں تو اب مہر مثل دینا پڑتا ہے، تو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔
تو یہاں تو آ جائے گا نکاح کے وقت میں، تو بیٹی کو بتا دیں گے انشاءاللہ، اس کو پتہ چل جائے گا، جب آپ پہنچا دیں گے تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، خوشی سے اجازت دے دی. جی اب آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ میں ایجاب قبول کروا دوں؟ جی الحمدللہ. لڑکی کا نام ہے فنسا رسول. جی فینسی اختر اچھا، فینسی اختر ہے، فینسی اختر بنت غلام رسول، غلام رسول بٹ. جی دلہے کا نام ہے اشفاق محی الدین، والد کا نام ہے غلام محی الدین، اور مہر متعین کیا گیا ہے 9 لاکھ روپے. جی اس کا زیور دے دیا گیا، بشکل زیور ادا کر دیا گیا. الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال في مقام آخر: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وہ جو دوسرے 2 گواہ تھے لڑکے کی طرف سے، وہ کون کون ہیں؟ جی آپ جناب اشفاق محی الدین صاحب، فنسی بنت غلام رسول، فنسی اختر بنت غلام رسول، وکیل کی وکالت کے ساتھ باعوض حق مہر 9 لاکھ روپے بشکل زیورات جو ادا کر دیے گئے ہیں، زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دے دی گئی ہے. آپ نے قبول کی. تھوڑا زور سے بتائیے تاکہ سب سن لیں. جی الحمدللہ قبول ہے، قبول ہے الحمدللہ. سب نے سن لیا؟ چلیے الحمدللہ. بس یہ 2 بول ہیں نکاح کے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، یا الہ الاولین والآخرین، یا ذا الجلال والاکرام، یا غیاث المستغیثین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے پروردگار، یہ نکاح کی مبارک مجلس ہے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح کی رسم ادا کی گئی. میرے پروردگار، اس نکاح کی مجلس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے پروردگار، ہم سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں کی نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے پاک کر دیجیے. اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ایک نظر کرم ڈال دیجیے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے. میرے پروردگار، جو ابھی یہاں نکاح کی یہ رسم ادا کی گئی، جس تیرے بندے اور بندی کو
نکاح کے بندھن میں باندھا گیا ہے، میرے مولا ان کے نکاح میں برکت عطا فرما، اللہ خیر عطا فرما، اللہ شرور اور فتن سے حفاظت فرما، آفات اور بلیات سے حفاظت فرما، ساحروں کے سحر سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، شریروں کے شر سے حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی بری چاہتوں سے حفاظت فرما، بری نظر والوں کی بری نظر سے حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، شیطانوں کی شیطنیت سے حفاظت فرما، میرے پروردگار برکتیں عطا فرما، خیر عطا فرما، میرے اللہ اس نکاح کو یا اللہ پاک دامنی کی زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنا دے، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے، دو گھروں کے جڑنے کا ذریعہ بنا دے، دو خاندانوں کے جڑنے کا ذریعہ بنا دے، دو علاقوں کے جڑنے کا ذریعہ بنا دے، میرے پروردگار جتنے یہ آمین کرنے والے ہیں ان کے دلوں کی جو بھی کوئی نیک تمنا امید اور آرزو ہے اللہ اسے پورا فرما دے، اللہ اسے پورا فرما دے، اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، مشکلات کو آسان فرما، مصیبتوں سے چھٹکارا نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماریوں سے حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والی ان کے اولاد کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، میرے پروردگار پوری دنیا میں مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اللہ اس پورے علاقے پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا، اپنی برکتوں کا نزول فرما، خیر کا نزول فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما، آفات اور بلیات سے حفاظت فرما، اس علاقے کے جتنے قبرستان ہیں ان میں جتنے ایمان والے مرحومین مدفون ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، میرے مولا یہ بچہ اور بچی جن کا نکاح کیا گیا ان دونوں کے خاندان کے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، یہ جتنے آمین کرنے والے ہیں ان کے اعزاء اور اقارب متعلقین دوست و احباب اور اساتذہ اور مشائخ میں سے جو بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، اللہ جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ایمان و ہدایت پر قائم فرما دے، اللہ جب آخری وقت ہو اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، ہم دنیا سے جا رہے ہوں ہماری زبانوں پر ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو محبت ہے اس محبت کے طفیل میں ہماری اس دعا کو مناجات کو قبول و منظور فرما، اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ مبارک ہے دونوں خاندان والوں کو۔